السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کا نام لینا شاید مشکل ہو جائے گا کیونکہ یورپ کی منافقت ہے۔ وہ کسی کی توہین کو تو فریڈم آف ایکسپریشن کہہ دیتی ہے، لیکن آپ ایک خاص قوم کا ذکر کریں تو وہ آپ پر ایکسٹریمسٹ ہونے کا یا وائلنٹ ہونے کا وہ تانا آپ کو دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، وہ قوم ہے کہ جو مسلمانوں کو تو سب سے بڑا اپنا دشمن سمجھتی ہے، لیکن جو دیگر مذاہب ہیں جیسے کہ کرسچینٹی ہے، وہ ان کو ایک بزرگ کی حیثیت سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا مسیحا اور ان کا مسیحا ایک ہی ہوگا، لیکن وہ کسی کے ہمدرد نہیں، نہ وہ کرسچن کے، نہ ہندوازم کے اور نہ دنیا کے کسی مذہب کے۔ وہ قوم اپنے سوا کسی اور کو اس روئے زمین پر دیکھنا ہی نہیں چاہتی، اور وہ سمجھتی ہے کہ شاید خدا نے انہیں ہی اس زمین کے اوپر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کی چند ایک بہت بڑی سازشیں ہیں جن کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور اس پر غور نہیں کرتے۔ آج کل ایک بات آ رہی ہے کہ جناب اسرائیل میں جو ہے کوئی فلو آیا ہے جو پرندوں کو لگتا ہے اور جس سے لاکھوں ہزاروں پرندے مر رہے ہیں، تو لیکن جناب یہ وائرس پرندوں کے لیے نہیں آیا، یہ ہم لوگوں کے لیے آیا ہے جو اس خاص قوم سے ہٹ کے ہیں۔ ایک پالیسی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹڈی دل کا حملہ اور بہت کچھ، پیسٹی سائڈ جتنی بھی ہے اس خاص قوم کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح کی پیسٹی سائڈ بنا رہی ہیں کہ جس سے ماحول دوست پرندے جو ہیں وہ مر رہے ہیں۔ ٹڈی دل کا ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پرندے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں چڑیاں ہیں وہ ناپید ہو گئی ہیں۔ اس وقت وہ تھیں تو وہ ان کے لاروے کو اور ٹڈی دل کو کھا کر ختم کر دیتی تھیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی پرندوں میں بیماری ہے۔ جناب یہ پرندوں میں بیماری نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے، ایک سازش کے طریقے کے تحت پرندوں کو مارنا چاہتے ہیں، اور پرندوں کو مارنے کے بعد وہ انسانوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پرندوں کے مرنے سے ہمارے مرنے کا کیا تعلق؟ تو جناب تعلق یہ ہے کہ جب پرندے نہیں ہوں گے تو بہت زیادہ کیڑے ہوں گے، جب کیڑے بہت زیادہ ہوں گے تو وہ کچھ کھائیں گے، اور وہ کھائیں گے تو ہماری فصلوں کو کھائیں گے، جب وہ ہماری فصلوں کو نہیں کھائیں گے، فصلوں کو کھائیں گے تو ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اور وہ قوم ہمیں بھوک سے مارنا چاہتی ہے، وہ قوم ہمیں ایٹم بم سے مارنا چاہتی ہے، لیکن اس کا زور نہیں چل رہا، اور یہ ان کے لیے آسان ہے کہ ہمیں اس طریقے سے مارا جائے۔ اس قوم نے شاید اپنے لیے 7، 8، 10، 20 سالوں کی خوراک جو ہے وہ ذخیرہ کر رکھی ہے۔ شاید ایسی خدا نخواستہ بیماری ہے کہ دنیا میں پرندوں کی تعداد بہت کم ہو جائے، پرندے کم ہو جائیں گے تو کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہو جائیں گے، کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ خوراک کو اگنے نہیں دیں گے، اور جو خوراک آپ کے پاس سٹور ہوگی وہ اس کو کھا جائیں گے، اور اس طرح سے جو ہے وہ قحط پھیل جائے گا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائیں گی، اور لوگ بھوک سے بلکتے تڑپتے مر جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا ایک منصوبہ ہے۔ شاید ہم لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہم بہت نادانی والی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنی مکار قوم ہے کہ وہ ہم سے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ پلید سوچ رکھتی ہے، غلیظ سوچ کے مالک ہے۔ آپ اس کو آسان نہ لیں۔ ایک چیز کا آسرا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ ایک چال وہ چلے
اور ایک چال خدا چلا، اور خدا بہترین چال چلنے والا ہے۔ بے شک خدا جو ہے بہترین حکمت عملی والا ہے، وہ ان کی چالوں کو ناکام بنا سکتا ہے، لیکن بحیثیت قوم ہم لوگوں کو بھی کچھ کرنا ہے، ان کی سازشوں کو کیسے ناکام بنانا ہے، ٹیکنالوجی میں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان کی سازشوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور ان مسائل کا تدارک کیسے کرنا ہے، یہ ہم لوگوں پہ ہے۔ خدا را دشمن کو کبھی بھی ہلکا مت لے، یہ بہت ظالم قوم ہے، بہت خود غرض قوم ہے، اور اپنے علاوہ اس روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو میری آپ سے التماس ہے، آپ کسی قوم کے ہوں، کسی مذہب کے ہوں، اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے آپ کو جو ہے ان لوگوں کے فتنے سے اور آنے والے مشکلوں سے بچانے کے لیے اپنے حصے کا کام کریں۔ اللہ حافظ۔